بلا شبہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ مومن بھائیو، یقیناً اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت ایسا سرور ہے جس سے دل کھل جاتے ہیں، ایسا نور ہے جس سے بصیرتیں کھل جاتی ہیں، اور اہل تقوی دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اللہ کی معیت میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کے ساتھ ایسی جماعت ہوتی ہے جو مغلوب نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایسا پہرے دار رہتا ہے جو کبھی نہیں سوتا، اور اس کے ساتھ ایسا رہنما ہوتا ہے جو کبھی راہ نہیں بھٹکتا۔ مومن مرد و خواتین وہ مقصد جس کی حصول یابی کی تگ و دو پر اہلیان عقل و خیرت کا اجماع ہے، اور وہ اپنے مختلف رجحانات اور خیالات کے باوجود اس کے حصول پر متفق ہیں، وہ ہے اطمینان قلب اور دل کا سکون، جس کے ذریعے زندگی پاکیزہ اور بود و باش خوشگوار ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ اس کی راہ سے بھٹک گئے اور ان راستوں میں ہلاک ہو گئے، لیکن ہم پاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس مقصد کے حصول کی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، مرد و عورت میں سے جو کوئی نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اور ہم انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یقیناً وہ اللہ پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس عظیم آیت کے سیاق و سباق پر غور کریں، آپ کو انوار قرآن کی ایک چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دے گی۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اس آیت کے مضمون کے اس بات سے اور اس مقصد کی وضاحت سے پہلے ایک باریک قرآنی اشارہ ہے جو بتاتا ہے کہ آدمی کی سعادت اور اس کے دل کا اطمینان و سکون مجرد دنیاوی مظاہر اور محض فانی مادیات سے حاصل نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ دل کما حق ہو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان سے معمور نہ ہو، اور بندے کے اعضاء و جوارح اللہ کی ہدایت کے مطابق ان نیک اعمال کو انجام نہ دیں جن سے نفس پاکیزہ اور بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری ساز و سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اس عظیم اصول کا اس بات ہے کہ ان سب مفاہیم کا ٹھکانہ دل ہے، نہ کہ ظاہری اشکال و مظاہر۔ پھر اس آیت کریمہ کے بعد ایک اور باریک اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اس قرآن عظیم میں اللہ نے دنیاوی اور اخروی زندگی کی سعادت کے اسباب کو اکٹھا کر دیا ہے، اور دونوں جہان کی خوشیوں کے راز کو جمع کر دیا ہے، جو کہ دلوں کی حیات، نفسوں کی آسودگی، زندگی کی نعمت اور روحوں کی راحت ہے۔ بے شک تلاوت و تدبر اور علم و عمل کے ذریعے قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہی حقیقی نعمت ہے، جس کے سامنے تمام
तमाम आसाइशें मांद पड़ जाती हैं। जब मोमिन अल्लाह के जिक्र के चश्मे से सैराब होता है तो उसका दिल इत्मीनान से तर होता है और सुकून से लबरेज होता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं, आगाह रहो कि अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। नीज अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, बेशक शैतान का उन लोगों पर कोई बस नहीं है जो ईमान लाए और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। उसका बस तो उन लोगों पर चलता है जो उससे दोस्ती रखते हैं और उसे अल्लाह का शरीक बनाते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकीज़ा जिंदगी इस बात के असरात में से एक असर है कि दिल अपने खालिक के साथ लगा हुआ हो, उसकी तौहीद से पुर रहे, उसी खालिक पर उसका एतमाद है, उसी की बारगाह में उसको सुकून है, उसी की तक़सीम पर राजी है और अल्लाह के सबब वो तमाम मखलूक से बेनियाज है। लिहाजा अल्लाह की हकीकी तौहीद और तमाम हालात में सिर्फ अल्लाह की तरफ दिल की कमाल तवज्जो ही उस वक्त उसके सुकून और अमन का सबसे बड़ा सबब और इत्मीनान और खुशी का अजीम तरीन राज है। जब तब्दीलियों के तूफान उठें और परेशानियों की लहरें छाठें मारें। इशादे बारी ताला है, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क से आलूदा नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब आयत नाजिल हुई, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से आलूदा नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर ये गिरा गुजरी और उन्होंने कहा, हम में से कौन है जो अपने नफ्स पर जुल्म नहीं करता? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो, बल्कि इससे मुराद वो है जो लुकमान ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, अल्लाह के साथ शरीक न कर, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। चुनांचा मुवाहिद मोमिन का दिल खौफनाक हालात और इस्तिराबी कैफियत के वक्त पहाड़ों की तरह रासिख और मुस्तहकम रहता है। मोमिन भाइयों, सआदतमंदी एक पोशीदा माना और बातिनी एहसास है जो न आँखों से देखा जा सकता है, न अल्फाज से बयान किया जा सकता है, न मालो मता से खरीदा जा सकता है और न ही कलमों के जरिए महफूज किया जा सकता है, लेकिन उसके नुमाया आसार और दिलकश अनवार हैं जिन्हें मोमिन सकीनत के एहसासात, नफ्स की रजा, उसकी बेनियाजी, इत्मीनान और सुरूर में महसूस करता है। अल्लाह मुझे और आप सबको किताब व सुन्नत में बरकत अता फरमाए और मुझ पर और आप पर अपनी नेमत पूरी करे। मैं ये बात कहता हूँ जिसे आपने सुना और मैं अल्लाह से अपने लिए और आप सबके लिए बख्शिश तलब करता हूँ, बेशक वो माफ करने वाला, बख्शने वाला है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, उसकी पै दर पै फضل, रवां एहसानात और पैहम नेमतों पर। ऐसी तारीफें जिनसे नेमतें बढ़ती और ज्यादा होती हैं, एहसानात जारियो सारी रहते हैं। और दुरूद व सलाम उस जात पर जिस पर सिलसिले रिसालत का खात्मा है और जिसकी दावत का सूरज आफाक पर छाया हुआ है, यानी हमारे नबी मोहम्मद पर और उनके आलो असहाब पर और उन सब पर जो ता क़यामत नेकी के साथ उनकी पैरवी करें। ऐसा दुरूद व सलाम जो सुबह शाम, रात व दिन हर वक्त जारी रहे, जब तक परिंदे चहचहाते रहें, बादल बरसते रहें और खुशगवार बादे सबा चलती रहे। अम्मा बाद मोमिन मर्द व ख़वातीन, जब हम कुरान में तदब्बुर करते और उसके मानी व मकासिद पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि अल्लाह ने सूरतुन नहल की आयतों में अपनी नेमतों और एहसानात की याद दहानी और अपनी मुतनव्वी नेमतों को शुमार करने के बाद पाकीज़ा जिंदगी के हुसूल का राज बयान किया है, ताकि ये साबित करे कि इस्लाम जिंदगी की जाहिरी सूरतों और मादी असबाब को नजरअंदाज करने से मना करता है और इस्लाम जिंदगी की हकीकत और उसकी लज्जतों से किनारा कश नहीं है, बल्कि ये उन जाहिरी चीजों को उन जराए व असबाब के दायरे में रखता है महज जिनसे इंसान की खुशी हासिल नहीं होती। और पाकीज़ा जिंदगी जिससे नफ्स की खुशी और दिल का इत्मीनान हासिल होता है, वो अल्लाह पर हकीकी ईमान और नेक अमल की जिंदगी है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब इन कुरानी आयात के सियाक में इस अजीम मफहूम को साबित किया गया तो इसके बाद उन लोगों की बुरी हालत को बयान किया गया जिन्होंने कुरान को झुठलाया। फिर उनकी सिफत बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये इस वजह से है कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दी और ये कि अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। ये इशारा है कि वो असबाब और मादियात में लग गए और मकासिद व गायात को भूल गए। फिर
پھر اللہ نے کفران نعمت سے ڈرایا اور ارشاد باری تعالی ہمارے سامنے ہے، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن و اطمینان میں تھی، ہر طرف سے اس کا رزق آسانی سے آتا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا، اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر اس نے زندگی کے حلال آرائش و زیبائش سے لطف اندوز ہونے پر زور دیا، منعم حقیقی اللہ جل شانہ کی یاد دہانی کرائی، فرمایا بس جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تاکہ مومن بندہ اللہ سے تعلق جوڑے، اس کی توحید اور بندگی بجا لائے اور ساتھ ہی زندگی کے اسباب اختیار کرے اور دنیا کے حلال مظاہر سے لطف اندوز ہو، جو ایک ایسے کامل ربانی منہج اور ایک ایسے جامع الہی تشریع کے ماتحت ہو جو زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور نفس کو اس کا حق دیتا ہے، ساتھ ہی اسے اپنے خالق سے جوڑتا ہے اور اسے اس کے انجام اور اس کی دائمی آخرت کی زندگی کی یاد دلاتا ہے۔ اور جان لو کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے بہترین دنوں میں جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اور ان کی آل اور ان کے نیک روشن رو صحابہ پر اور ان کے نیک پیروکاروں پر، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ اپنے فضل میں شامل فرما۔ اے صاحب جلال و اکرام، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اس مبارک ملک کو محفوظ و مامون رکھ اے رب العالمین، اور تمام مسلم ممالک کو بھی امن و سلامتی سے نواز۔ اے اللہ اس مبارک سرزمین حرمین شریفین کے گہوارے اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے حکمرانوں، علماء کرام، اس کے عقیدے، اس کے مقدسات اور اس کی حرمتوں کی حفاظت فرما، اس کے فوجیوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما اور اس کے امن کے محافظوں کی نگرانی فرما، اور ان سب کی جو حرمین شریفین کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور ان کے زائرین کی نگہداشت میں لگے ہوئے ہیں، جن کی سربراہی خادم حرمین شریفین اور ان کے امین والی عہد کر رہے ہیں، اے اللہ ان دونوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان دونوں کو اپنی خاص نگرانی میں محفوظ رکھ اور ان دونوں کو ان کاموں کی توفیق دے جن میں بندوں اور ملک کی بھلائی اور اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو، دین و دنیا کے معاملات میں ان کی مدد فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور انہیں حرمین شریفین، ان کے زائرین اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمات کا بہترین اور بھرپور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلم ممالک کی حفاظت فرما اور ان سب کے حالات درست فرما، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے معاملات کی ذمہ داری سنبھال لے اور ان کی فتح لکھ دے اے رب العالمین۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، اور تمام چیزوں کی برائیوں سے تیل پناہ چاہتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، اور ان چیزوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، یقین تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے رب کا شکر ادا کر کے اس کے فضل کو برقرار رکھو اور اس کے احکام کی فرما برداری کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، دعا اور اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ ہمارا رب رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔